توحید ٹی وی جلد لا رہا ہے ایک ایسی شخصیت کا اہم ترین انٹرویو جنہوں نے آفتاب گولڑا شریف حضور قبلہ بابو جی قدس سر العزیز کے دست حق پرست پر 1952 میں بیعت کی، جن کے اساتذہ میں حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز جیسے اکابر اور جن کے تلامذہ میں حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب جیسے ماہر تعلیم شامل ہیں۔ حالات حاضرہ پہ ان کا تاریخ ساز معلومات سے لبریز باطل شکن اور فیصلہ کن انٹرویو ڈاکٹر جلالی زیدہ شرفہ کی حمایت اور اختلاف رائے والوں کو دعوت فکر حضرت قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد سلیمان رضوی زیدہ شرفہ محتمم جامعہ انوار رضا اسلام آباد توحید ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ 1965 سے اپنے اساتذہ میں سے 2 کے نام لے کر باقیوں کو بغیر نام کے اشارے سباب کرتا ہوں۔ 1965 سے اب تک ہر روز جامعہ میں پڑھا ہے، میں 2 کے نام لیتا ہوں، علامہ ہزاروی اور محدث شاہ۔ نفل پڑھتا ہوں ان کے اشارے صاحب کے سے۔ باقی اساتذہ محب النبی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن کم از کم 12 ملک میں نے دیکھے ہیں اور 12 ملکوں میں نے پڑھایا ہے بیٹھ کر 12 میں۔ جو کچھ لکھا ہے تاجدار گولڑا نے کہ جو موقف تاجدار گولڑا کا ہے وہی موقف اپنایا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ میری بیعت گولڑے سے ہے اور بابو جی سے 1952 میں بیعت ہوا۔ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی کاظمی صاحب کے بعد وہ انداز اپنا اپنا ہے، لیکن یہ آدمی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی 7 گھنٹے ایک موضوع پر بولیں، اب محض چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں بیان کرنا، یہ تو افکاری عادت نہیں ہے۔ یعنی 7 گھنٹے شنیدہ نہیں، 5 گھنٹے کے درس وہاں کافی میرے شاگرد ہیں لاہور میں عبدالستار سمیت۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی اہل سنت آپ کہہ دیجیے، ہمارے لفظی نہیں، تو جتنا کام اہل سنت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا عام آدمی کے مجھے ایسا ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ کوئی اشتہار دیکھا ایک، اس میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ کاظمی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، بلیالوی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، شاہ صاحب کا اسم گرامی بھی تھا۔ ان لوگوں کو اشتہار میں آپ کے اساتذہ میں شمار کیا گیا تھا۔ تو میں خود حیران تھا، خوش تھا کہ بھائی یہ آدمی کو بڑا، میں نے دیکھا نہ سنا، بلکہ اشتہار پڑھا کہ راستے میں، تو میں سمجھتا تھا کہ غالباً یہ آدمی اگر واقع یوں ہی ہے جیسے اشتہار پر لکھا گیا ہے، تو میں سمجھوں یہ آدمی یقیناً خوش قسمت ہے۔ میں ایک کمزور گھرانے کا کمزور آدمی ہوں۔ بدایتاً مجھے گھر سے میرے نانا مرحوم نے گولڑے سے بھیجا کہ آپ وہاں داخلہ لیں، اور میری بنیاد یہی تھی۔ یہ ان کے اپنے جذبات تھے۔ وہ ایسا حادثہ ہوا ہمارے گھر میں جو انہیں محسوس ہوا کہ کم از کم دین کے معاملے میں اگر کچھ ہماری اولاد کچھ کر گزرے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے اس حادثے کی بنیاد پر ایک اقدام کیا۔ میں گولڑے سے حاضر ہوا، 1952 کی بات ہے، 52 میں گولڑے سے داخل ہوا۔ 4 سال میں نے برابر کے دربار شریف میں گزارے، 52، 53، 54، 55 تقریباً اس میں یہ میں نے گزارے۔ جامع تک شرح تہذیب تک یہاں تک میں نے 4 سال میں نے وہاں گزارے۔ اس کے بعد 4 سال پھر میں نے پنڈی میں جامعہ غوثیہ ایک مدرسہ ہے جس کے محتمم ہیں مولانا حافظ عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میرے استاد گرامی۔ 4 سال میں نے ان کے ہاں گزارے۔ اس کے بعد پھر میں 1 سال کے لیے جامعہ نظامیہ میں چلا گیا لاہور۔ آخری کتابیں جو ہیں فلسفے کی لائبریری وغیرہ، یہ اس کے اوپر ساری کتابیں 5-6 بڑی یہ میں نے جامعہ نظامیہ میں مولانا غلام صاحب رضوی شارح بخاری ان کے پاس پڑھی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے درمیان میں 3 مرتبہ دورہ حدیث، دورہ قرآن مجید کے عنوان پر میں نے علامہ ہزاروی صاحب کے آستانے پر ادارے میں 3 سال میں نے دورہ پڑھا ہے۔ پہلے سال کے دورے میں دورے کا مواد تیار کرنے میں شامل تھا۔ ان کے بعد پھر میں دورہ حدیث کے لیے
مثلا پاکستان علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس حاضری سے پہلے آپ کا داتا صاحب پابندی سے ہر جمعرات کو آنا، اس میں چونکہ میں نظامیہ میں تھا اور وہ بینک ان کا دوسرا اسباب بھی ہیں، اور ان بنیادوں پر مجھے ان سے ہر جمعرات کو حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا، پھر وہ ان کے یہاں جانا آنا، بلکہ مجھے مثلا پاکستان کی بارگاہ میں بیٹھنے اٹھنے، فائدہ اٹھانے، اچھی باتیں سننے سمجھنے کی مثلا موقع پر ساتھ میرے اساتذہ میں مجھے زیادہ آئیڈیل یا پسندیدہ ہیں، ویسے ہر ایک استاد میرے لیے قابل احترام ہے۔ بریکٹ میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ میں 1965 سے اپنے اساتذہ میں سے 2 کے نام لے کر باقیوں کو بغیر نام کے اشارے ثواب کرتا ہوں۔ 1965 سے اب تک ہر روز جامعہ میں پڑھا ہے، میں 2 کے نام لیتا ہوں، علامہ ہزاروی اور محدث شاہ نفل پڑھتا ہوں ان کے اشارے صاحب کے اندر سے۔ باقی اساتذہ محب النبی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ شاگرد ہیں پیر میر علی شاہ کے، جبکہ پیر میر علی شاہ شاگرد ہیں ان کے چچا کے، تو میں بھی شاگرد ہوں مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کتابوں میں یہ ان 3 حضرات کا زیادہ کردار ہے، محدث اعظم، علامہ ہزاروی، مولانا محب النبی صاحب، اس کے علاوہ بھی چند اساتذہ میرے۔ حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جناب جلال الدین شاہ صاحب کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں اگر کوئی کمزوری یا غلطی ہوئی تو اسے آپ سی کر لیں گے۔ میرے معلومات میں جلال الدین شاہ صاحب بریلی شریف پڑھنے گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے۔ میرے اندازے میں ولی محمد نواز اور شاہ جی دونوں اکٹھے تھے، کریمی سے لے کر بخاری تک۔ یہ جملہ مترجمہ ہے کہ آپ نابینا تھے تو سبق ساتھ پکڑانے اور پڑھوانے میں نواز وہ شخص تھا کہ جو کریمہ سے شاہ جی کے ساتھ تھا، بخاری تک شاہ جی کے ساتھ رہا۔ شاہ جی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ رہے گا۔ شاہ جی کا جنازہ ہوا، سوئم میں اس نے اپنی جگہ خرید لی اور اپنا مدرسہ بنا لیا۔ اب وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے بدلے میں شاہ جی اس درجے کے آدمی تھے۔ حافظ الحدیث عام احباب ہیں، میں ہر آدمی کا احترام کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں اصطلاحی معنی میں حافظ الحدیث کہنا یا کروانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سنی علماء جسے بھی کہیں گے میں مان جاؤں گا اور میں تعظیم کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس لفظ کا مصداق اپنے دور میں جس درجے کا کردار میں نے دیکھا حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہیں حافظ الحدیث کہنا کم از کم میرا ضمیر ان سے مطمئن ہے کہ انہیں یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ وہ واقعی حافظ الحدیث ہیں، اور وہ بعد میں پڑھا انہوں نے مجھ سے پہلے ہے بریلی سے اور یہاں آنے میں، لیکن میری ہر جلسے میں جاتا تھا فیصل آباد، تو آپ بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور میں تو سارے فضل کے جلسوں میں 2-3 مرتبہ آپ تشریف لائے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، اس کے بعد ان کے واقعات میں نے دیکھے سنے، مجھے ان سے محبت اور عقیدت ہے، اور اللہ کرے یہ عقیدت برقرار ہے۔ شخصیات امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھیلانے میں جو حافظ الحدیث کا کردار ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک حصہ یہ عجیب ہے کہ جب مثلاً پاکستان انڈیا سے آئے، پاکستان بننے کے بعد آئے نا، تو شروع کیا ہے ان کو حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے پہلے رابطہ تھا، انہوں نے وصول کر لیا اور اپنے ہاں بطور مہمان ٹھہرایا، اس احترام کے ساتھ کہ جو وقت آپ کے پاس 2-4 مہینے اگر ایسے ہیں جب تک کاغذی کارروائی مکمل اس میں یاد آ جائے گا، جہاں آپ کو زمین الاٹ ہوئی، تو آپ نے 8 کرانے مثلاً پاکستان کے 8، جن میں 4 بھائی ہیں آپ اور 4 آپ کی ہمشیرگان ہیں، یہ 8 کے 8 کرانے بجائے اپنے اس زمینوں پر جانے کے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ان کا قیام تھا شاہ صاحب کے مدرسے میں، شاہ صاحب کی پکھی سے 4 مہینے پکھی ٹھہرے بطور مہمان، جی پھر مناظرہ ہوا پکھی۔ اس دور میں ابھی کچھ لوگ سکھ بھی اس وقت آبادی میں تھے،
تو مناظرے میں سکھ بھی آئے، اچھا شریک ہونا چاہا، شاہ صاحب نے منع کر دیا، فرمایا کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، جو بھی ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات نہیں آ سکتے۔ کرنے خدا کی مولانا عجیب بات یہ ہے کہ سکھوں کو نکال دیا شاہ صاحب نے، ٹھیک، ایک سکھ کھڑا ہو کر کہتا ہے جی میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے مناظرے کا فیصلہ کروں گا، جناب فیصلہ میں کروں گا آج تمہارا دونوں کا۔ سکھ شریک ہے مناظرے میں، اور مناظر لمبی چوڑی بات ہے، اس کو سارے مضامین یاد نہیں ہیں، نتیجہ یہ کہ بات ختم ہو گئی، مناظرہ ختم ہوا، تو وہ جو سکھ تھا نا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی سارے بیٹھو، میں جو میں سمجھوں میں وہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو مولوی صاحب ہے نا، سلطان کے بارے میں، یہ جو مولوی صاحب ہے نا، یہ اپنے گرو کے وفادار نہیں ہیں، اچھا ہاں یہ آدمی اپنے گرو کا وفادار نہیں ہے، اور یہ جو آدمی ہے نا بابا، یہ اپنے گرو کا وفادار ہے۔ اب اس نے اپنی بولی میں گرو ہی کہا، ہاں کچھ کہنا تھا آپ کے بارے میں، اب اس نے یہ کہا تو اس نے جملہ یہ کہا سکھ نے کہ بھائی اگر آپ کو اپنا گرو پسند نہیں ہے تو میرے گرو سے رابطہ قائم کر لو، یہ بن جاؤ، یہ بات تھی۔ تو اس میں آپ کی کامیابی ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے مفتی اعظم ہند سے سوال لکھ کر جواب مانگا کہ میں کہاں جاؤں۔ وہ خط میں نے پڑھا ضرور ہے، دیکھا بھی ہے، عربی کا خط پڑھا ہے میں نے، تو آپ نے لکھا کہ فلاں فلاں جگہ 2-3 جگہ مجھے پیشکش ہوئی ہے، تو آپ حکم فرمائیں کہ میں کہاں بیٹھوں۔ تو آپ نے فیصل آباد لائٹ پور تھا، آپ نے مفتی اعظم ہند نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہاں دائرہ کھینچا، نیچے لکھا یہ مناسب رہے گا، فقط بس سلام، نیچے اپنا اسم گرامی لکھا، وہ خط میں نے زیارت کی ہے، تو ان کے ارشاد پر آپ نے وہاں ڈیرا لگایا، اس پہ آپ کا۔ اچھا سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ماضی کے نظریات و قائد اور حالیہ نظریات و قائد پر آپ مختصر تبصرہ فرمائیں۔ شاہ صاحب سے بھی میری عقیدت انہی بنیادوں پر کہ شاہدی کی بنیادوں پر ان کی اولاد کی نامی ہے، ان سے میرا تعارف ایسے غالباً کوئی درسوں میں ہوا مختلف جگہ اور بھی کسی جگہ، تو میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا، اور اب بھی اتنی اچھی رائے رکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں، اس امید پر کہ شاید ماحول وغیرہ باب شاید زیادہ اچھا ہے کہ شاہ صاحب کا سابقہ موقف جو ہے وہ رافضیوں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ جو بالکل ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے حقیقتاً، کہ اس لیے کہ میں جب سننے لگا کہ انہوں نے یہ کیا جمعے کے جو خطبات میں یا عام خطبات میں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، حتیٰ کہ غالباً اس کتاب میں نے دیکھا افضل الخلق بھی میں نے دیکھا ہے، تقریباً پوری دنیا میں امت مسلمہ میں، دنیا سے مراد علماء فرمائے میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 12 ملک میں نے دیکھے ہیں، اور 12 ملکوں میں نے پڑھایا ہے بیٹھ کر 12 میں، تو اس کے باوجود میں نے صحیح دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں، اور ہمارے اسلاف کا یہ مزاج تھا کہ عصمت علی ترتیب الخلافت، یہی ایک جملہ ہمارے اسلاف نے اس وقت لیا اور اس کو استعمال کیا، اور ابن عباس کا مزاج، تفسیر ابن عباس کا مزاج یہی ہے کہ والذین معہ، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اشداء الکفار فاروق اعظم ہیں، اور رحماء بینہم عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ مولا کائنات ہیں۔ تفسیر ابن عباس، اس لیے کہ کائنات کا پہلا مفسر ابن عباس ہے۔ یہ جملہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ میرے اندازے میں جو ضابطے ابن عباس میں ہیں نا، وہ ضابطے اتنے اچھے ضابطے ہیں مولانا کہ دورہ قرآن پڑھانے والوں کے لیے ابن عباس انتہائی صفت مند کتاب ہے، اور پہلی کتاب ہے اس کی تفسیر، پہلی تفسیر دنیا میں، وہ اچھی کتاب ہے، اس میں یہ بات سارے موجود تھیں، اور اب تک خطبوں میں یہ باتیں چلتی رہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ احباب جو ہیں وہ سابقہ مواقف سے کیوں مجتنب ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی۔ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ایسا ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ کوئی اشتہار دیکھا، ایک یہ بھی یاد نہیں سن کون سا ہے، ایک اشتہار میں نے گلیز پیپر پر بڑے سائز کا، غالباً 3x4 کا اتنا بڑا اشتہار تھا، اس اشتہار کو میں نے دیکھا، پڑھا پہلی مرتبہ، یہ بھی ممکن ہے لاہور پڑھا ہو،
چونکہ اور میرے ساتھ ساتھی ہیں نا، شاگرد بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، تو ایسا ممکن ہے۔ میری یاد میں بڑی پرانی بات ہے، اس میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ کاظمی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، بلیالوی صاحب کا اسم گرامی بھی تھا، اور اپنا شاہ صاحب کا اسم گرامی بھی تھا۔ باقی مجھے یاد نہیں ہے اسماء، اس میں بہت بڑا سارے کا اشتہار تھا۔ اس میں ان لوگوں کو اشتہار میں آپ کے اساتذہ میں شمار کیا گیا تھا، تو میں خود حیران تھا، خوش تھا کہ بھائی یہ آدمی کو بڑا، میں نے دیکھا نہ سنا، بلکہ اشتہار پڑا کہیں راستے میں، تو میں سمجھتا تھا کہ غالباً یہ آدمی اگر واقع یوں ہی ہے جیسے اشتہار پر لکھا گیا ہے، تو میں سمجھوں یہ آدمی یقیناً خوش قسمت ہے سے کاظمی صاحب کا معیار، اور کاظمی صاحب کا اپنا ایک معیار ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور بلیالوی صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے۔ اسلوب بیان میں کاظمی صاحب کا اپنا مزاج ہے، تو اب جو اتنے بڑوں سے فیضان پایا جس آدمی نے، اور جس نے انہیں استاد تسلیم کیا، خواہ جزوی ہے یا کلی ہے، یہ بات میں اٹھانا چاہتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ استاد ہے، گھر پڑھو تو بھی، لہذا جو آدمی انہیں استاد مانتا ہے اور ان لوگوں سے جس نے فیضان پایا، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں مزید ان کے ہوتے ہوئے مزید اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں خود پاکستان میں جن 5 کو ترجیح دیتا ہوں، ان 5 میں 2 آدمی میں سر فہرست رکھتا ہوں، مہدی اعظم اور علامہ کاظمی۔ کیا قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب افکار اعلیٰ حضرت کو امت تک پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے بالاشتیاق سارے جلسے نہیں دیکھے سنے، میں نے ان کا علمی ذوق کا معیار، میرے ہاں جب پہلا جلسہ ہوا تو آپ نے بے رے کاف کا مادہ لے کر، اس مادے کو لے کر لام، یہ مادہ یہ لیا، 12 حدیثیں اس مادے کی تبرک، تبرکات، متبرک اور برکت یا کچھ اور 5-6 عنوانات لیے اور 12 حدیثیں بخاری سے نکالی۔ میں سمجھتا ہوں اس دن میں نے اپنے ہاں یہ سن کر ان سے ان کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی کاظمی صاحب کے بعد وہ انداز اپنا اپنا ہے، لیکن یہ آدمی بھی کوئی کچھ کم نہیں ہے۔ غالباً اس جلسے سے میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ پھر میرے پاس یہ 5 مرتبہ آئے ہیں میرے جلسوں میں، میرے یہاں ادارے میں، ہاں جی، تشریف لائے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا بھی کرم فرمایا کہ میں برطانیہ تھا، مجھے ان سے محبت، عقیدت، تعلق، تو میں نے اپنے شاگرد ہے بچہ اس سے کہا کیا رابطہ کر لیں جلالی صاحب سے، اور میں نہیں آ رہا تو آپ پاکستان میں ان سے رابطہ کر کے یہ عرض کر دیں کہ مفتی صاحب کا یہ قول، یہ خواہش ہے کہ اس جلسے میں آپ دستار بندی بھی کریں گے، تقریر بھی فرمائیں گے، اور اس کی نگرانی بھی آپ کریں گے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے، میں شاید نہ آ سکوں، یہ انہیں بتا دیں کہ میں نہیں آ سکوں گا، جو رد عمل دیں مجھے بتا دینا۔ تو اس بچے کو میں نے کہا، تو اس نے جب بات کی، مجھے نہیں پتا، الفاظ میں نہیں محفوظ کر سکا، لیکن اس نے مجھے بتایا وہ فرما دے کہ میں آؤں گا، مطلب میرا اپنا میں آؤں گا۔ لہٰذا وہ تشریف لائے اور انہوں نے بغیر میرے یعنی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کردار ادا کیا، مجھے ان سے بڑی محبت ہوئی اور عقیدت کے قریب بھی پہنچ گیا۔ میں سمجھا کہ اتنے اچھے لوگ دنیا میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا انداز عمل یہ، اس کے بعد جو 5 مرتبہ میرے پاس یہ ٹھہرے، اس وقت میں نے ان کا نہاں بھی دیکھا، اشکارا بھی دیکھا، ظاہر بھی دیکھا، اور باقی معاملات بھی دیکھے سنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی متقی اور پارسا عالم دین ہے۔ اب دیکھیں نا، جو آدمی 7 گھنٹے ایک موضوع پر بولے، اب محض چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں بیان کرنا، یہ تو افکاری حالت نہیں ہے۔ مجھے اتنی انوکھی باتیں میرے پاس ہیں اعلیٰ حضرت کی جو غالباً کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے بریلی شریف میں، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ نبی پاک کی تعریف قرآن مجید میں ہر آیت میں نبی پاک کی تعریف موجود ہے۔ شاید اٹھا، اس نے کہا جی ہر آیت میں؟ فرمایا ہر آیت میں۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں نبی پاک کی تعریف ہے۔ اب سب ہی آدمی میرے سمیت وہ کیا کہے گا بسم اللہ میں نبی پاک؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ
کہ جو آدمی یہ کہے شروع کرے گا بسم اللہ سے، اس میں کیا کرتے ہو شروع کرتا ہوں، وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ لفظ اللہ بسم اللہ میں عالم للذات الواجب الوجود، لفظ اللہ علم ہے، علم بنانے علامت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی علامتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے میں اسے شروع کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو ایوب صاحب جو جن کا وصال ہوا پاکستان میں آ کر، وہ موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ رسالہ ترتیب دیا، اس کا نام رکھا تھا میلاد النبی، رسالہ کا نام میلاد النبی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ افکار عالم کو اب یہ ایک بات میں بھیجوں میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر اہل سنت کا اب جو ہے نا، سنی ہم ہیں، باقی لوگ سنی نہیں ہیں، کہلواتے ہیں نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کاوش کیا ہے، بالخصوص اب بعد کی زندگی میں داتا صاحب کے یہاں 7 گھنٹے کا جو موقف ہے، یا تو کوئی آدمی اس میں کمی پیشی مہیا کرے، رہنمائی کرے یا بات بتائے یا مشورہ دے، ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر آج بیالا جی صاحب قابل احترام ہے، کل کوئی اور آدمی اگر اللہ کوئی ایسا پیدا کرے تو ہم اس سے اتفاق کریں گے۔ تو اس بنا کام کرنا اب اس سے بڑی کیا ہے، یعنی 7 گھنٹے شنیدہ میری 5 گھنٹے کے درس وہاں کافی میرے شاگرد ہیں لاہور میں عبدالستار سمیت۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی اہل سنت آپ کہہ دیجیے، ہمارے لفظی نہیں، تو جتنا کام اہل سنت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنا عام آدمی کے بچنے اور کام میں سے انہیں اگر کرا دیا جائے تو آپ نے بہت کام کیا اور بہت کام کر رہے ہیں، اور ان سے بہت کام مزید کیے جانے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ کر پائیں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ معصومیت کو جو جی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خطبہ دیا تھا چھوٹا سا، اس میں آگے تھوڑی کم دیر آ جاتا ہے۔ جو کچھ لکھا ہے تاجدار گولڑا نے، مجھے جن مدارس میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا 1-2 میں بچتا ہوں، خیر چھوڑو اس بات کو کم، تو میں نے کہا کہ جو موقف تاجدار گولڑا کا ہے وہی موقف اپنایا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ تو اگر وہ موقف صحیح ہے، میں نے کہا اگر صحیح ہے، کہا کہ جب کہ صحیح ہے، ہاں یہ بھی ہے، تو وہ موقف صحیح ہے تو آپ کا وہی موقف ہے۔ میں تو یہ سمجھاؤں کہ ملائکہ اور انبیاء کرام کے علاوہ معصوم ہونے کے لیے منصوص ثابت کرنا یہ محل عادی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فتنہ رافضیت کے آگے جو بند باندھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود استقامت کے ساتھ حق کا پرچم بلند کیے رکھا، اس کردار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارجیانہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو کام کرے گا نا، اس پر مصیبتیں یا ناشیاں آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، بلکہ آتی ہی اس پر ہیں جس نے کام کرنا ہے، آتی ہی اس پر ہیں جس نے کام ہی نہیں کرنا، اسے کون کہے گا کچھ نہیں کرنا، آتے ہی اس کو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر یہ جو پہاڑ ٹوٹا، میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی قوت برداشت، میں پرسوں علاقہ میں اس سے حاصل ہوا تھا 4 دن پہلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کافی صحبتیں اٹھائیں، کافی کچھ اٹھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باتیں عارضی ہیں۔ خدا بندے قدوس انہیں اس معاملے میں بہت کچھ دیکھا۔ تاجدار گولڑا کا موقف بھی یہی ہے جو آپ کا موقف ہے، مجھے سیکھا بھی، میری بیعت گولڑے سے اور جی بابو جی سے 1952 میں بیعت ہوا تھا، جی 52 سے۔ مفتی صاحب، پوری دنیا سے علماء و مشائخ اور مفتیان کرام کی مسئلہ معصومیت کے بارے میں تائید کے بعد جی پاکستان کے مخالفت کرنے والے جو مفتیان کرام جو رجوع کا کہہ رہے تھے، کیا ڈاکٹر صاحب قبلہ کی موقف کی تائید نہیں کرنی چاہیے ان کو؟ حضور ایسا نہیں کہ ہماری سوچ تو یہی ہوگی کہ جو آدمی ٹھیک بات کہتا ہے اسے ٹھیک بات پر رہنے دیا جائے بجائے رجوع کرنے کے۔ تو جن دوستوں نے کہا یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کے نزدیک ما راجع من ہو وہ کیا ہے، یا تو ہمیں وہ دکھائیں نا کہ ما راجع عنہ جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ غلط ہے، اگر وہ یہ دکھا دے ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقائق کے خلاف ہے یہ بات، اس لیے آپ نے اپنے موقع کو اپنائے رکھا، بڑی بات ہے، اور اللہ اس کے نے جزا دے گا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔
مفتی صاحب لفظ جلالی جی جو پوری دنیا میں حق کی علامت بن چکا ہے، جی اس میں بڑا کردار کس عظیم شخصیت کا ہے؟ اور قبلہ حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار و نظریات کی حقیقی ترجمانی اس دور میں کون کر رہا ہے؟ دیکھو یہ حیران کن بات یہ ہے کہ گدی جو ہے نا تکیجی والا جو ماحول ہے کیا نوید الحسن نوید، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور وہ کبھی کوئی اچھا جملہ کہہ جاتے ہیں منطق وغیرہ کا، گفتگو کے دوران بھی کبھی ہوا ایک دو مرتبہ۔ عرض یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا اپنا مقدر اور حصہ ہے۔ آپ دیکھیں مسلم پاکستان تھے تو ان کے نام لیوا دنیا میں ایسے ہیں، کام 12 سال کا، لیکن قیامت تک دنیا کہے گی نام لیوا ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کا نام روشن کیا اب تک دنیا ان مان رہی ہے۔ تو شاہ صاحب کا نام میرے معلومات نے جتنا اسے اٹھان ملی ہے نا نفس جلالی کو، یہ اٹھان تمام باقی تمام جلالیوں کو جمع کر کے ان کی اٹھائی جانے والی جو اٹھان ہے اس کو اگر تولا جائے تو اکیلے ان کی جو اٹھان ہے اس کا وزن زیادہ لگتا ہے مجھے۔ میں سمجھتا ہوں ایک آدمی نیک بااخلاق ہے، میرے پاس دیکھیں ایک دو نشستیں یا 4 ہوئی ہیں، میرے پاس جب جلسے میں آئے تہجد پابندی سے پڑھے، اور جتنے مغربی بات کرتے ہیں نا وہ صبح نماز نہیں پڑھتے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ استثناء کر دیں، تو یہ نماز با جماعت، تہجد کے پابند اور باقی نمازوں کے پابند، اخلاقیات کے پابند، اللہ نے کافی خوبیاں رکھی۔ اب ساری تو نہیں ہو پاتی، اس کے لیے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر نمبر ہمارا بھی آئے گا، ڈاکٹر صاحب کا بھی آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو افراد موجودہ ہیں ان میں ان کا مقام میرے نزدیک کم از کم ایک امتیازی حیثیت ان کی ہے۔ علماء مشاہد سے یہ عرض ہے کہ وہ کتابی تحقیق تنہائی میں بیٹھیں اور ایک منصب مقرر کریں، ایک منصف پہلے یوں کہیں، اور تعین کریں ایک بات یا عنوان، اس میں 10 آدمیوں کا پینل بیٹھے، جو پرانے لوگوں میں تھا پینل بیٹھے، اور جن لوگوں کی کوئی شکایات یا باتیں انہیں کسی سینئر آدمی کو بٹھا کر اس سے فیصلہ کن عظمت دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرتے تو سنیت کا بڑا فائدہ ہوتا۔ اگر اب بھی کچھ شکر نکل آئے کہ ہمارے وہ دوست جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ اختلاف کو مزید مڑ اختلاف ہی کو ہوا دیں، یہ تو کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ کوئی کاش ایسی راہ نکلتی کہ جو ہمارے اکابر ہیں، واقعاتی اکابر ہیں، بڑے ہیں، اگر وہ 4 میں مل بیٹھیں اور اس میں کوئی ایسا راہ نکالی جائے کہ اگر کوئی بات ہے تو یہاں وہ ثابت کریں، اگر نہیں تو ایک بڑا سینئر ہو جو آدمی یہ بات کر سکے، تو تاکہ یہ فتنہ مزید آگے نہ بڑھے۔ اب جہاں تک پہلو ہے نا کہ بھائی ان کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا، کمال نہیں ہوا کہ اس عنوان کے اٹھنے کے بعد رافضیت اور شیعت کا جب طوفان اٹھا، اور پھر یہ اب دنیا پہلے جلسہ ہوتا تھا یوم شریک پر کسی بھی ملک میں 50 جلسے تھے، ملک میں نہیں شہر میں 50 جلسے تھے ہمارے یہاں، ایک زمانہ تھا۔ اب جب رافضیت نے سر اٹھایا تو اب 150 200 250 جلسہ ہو رہا ہے شریک کے نام کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کے اٹھنے کا سبب یہ ہے نا، ان جلسوں کا بھی سبب ڈاکٹر صاحب کو ملے گا کہ ان کی وجہ سے خدا نے حالات پیدا کر دیے یوم اکبر جو وہ اٹھان میں ہے، اور یہ انسانی اور اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اکبر کے بارے میں تو بڑی جاتی کی بات ہے، دکھ لگتا ہے، میں اس سے زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کا نوکر اور غلام ہوں، لیکن اکبر کو چھیڑ کر یا انہیں کچھ کہہ کہلوا کر ہمیں تو بڑی دکھ لگتا ہے، آدمی کو شرم آنی چاہیے۔